تصور کریں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک پوری زندگی ایک ایکٹیو کانفلکٹ میں گزرے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس کا مینٹل ہیلتھ امپیکٹ واضح ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں اپنے ایج گروپ میں کسی سے بھی مل سکتی ہوں جو مجھے آ کے کہے کہ مجھ میں انزائٹی نہیں ہے۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ ویسے تو کشمیری پچھلی کئی دہائیوں سے کانفلکٹ، کشیدگی اور تشدد کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن اگست 2019 میں انڈیا کی طرف سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ دل میں اتر جانے والی وادی کشمیر، سیاح کی نظر سے دیکھیں تو ہر طرف خوبصورتی اور رنگ ہی رنگ، لیکن قریب جائیں تو حالات بہت مختلف۔ کشمیری کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 سے ان کی زندگی مزید پابندیوں کا شکار ہے۔ اس دن سے انوچھید 370 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے۔ اس دن انڈین حکومت نے جموں کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کر کے اسے مرکزی حکومت کے زیر کنٹرول 2 ٹیریٹریز میں تقسیم کیا۔ انٹرنیٹ سمیت تمام کمیونیکیشن کے رابطے منقطع اور سیکیورٹی دستوں کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ لوگ کئی ماہ تک دنیا سے کٹ گئے اور روزمرہ کی زندگی سیکیورٹی اہلکاروں کے رحم و کرم پر رہی۔ سختیاں اب نسبتاً کم ہوئی ہیں، لیکن شہریوں کی زندگی معمول سے بہت دور۔ مبینہ شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشن عام ہیں۔ لوگ خود کو وار زون میں پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صورتحال شہریوں کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اور ایسے حالات میں ایک عام نارمل زندگی گزارنے کا تصور بھی عجیب ہی لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں اپنے ایج گروپ میں کسی سے بھی مل سکتی ہوں جو مجھے آ کے کہے کہ مجھ میں انزائٹی نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، انسیکیورٹیز نہیں ہیں، میں ہر پل سیف فیل کرتا ہوں۔ جو فوجی کانوائی کی جو مومنٹ ہوتی ہے، اس میں جو پبلک مومنٹ ہوتی ہے وہ سیج ہو جاتی ہے، وہ اس میں چلنے نہیں دیتے پبلک کو۔ آپ کی دماغ پہ یہ ایک تصویر بنا دیتا ہے کہ آپ ڈر سے جاتے ہیں، آپ سہم سے جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جہاں آپ کو اپنی ہی زمین پہ چلنے نہیں دیتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے جس میں کووڈ-19 جو ہے اس کے اثرات سے جو ہماری زندگی پہ اثر پڑا، اسے فزیکلی نہیں بلکہ جو ہمارا مینٹل سٹریس ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم اگر سوشلائز کرتے، تھوڑا سا سوشل لائف اپنی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی، وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کشمیر کی مینٹل ہیلتھ کرائسس کا اصل سکیل ہے کیا؟ کشمیر کی آبادی 7.5 ملین کے قریب ہے۔ صرف دارالحکومت سری نگر میں ایک اسپیشلسٹ مینٹل ہیلتھ ہسپتال ہے اور ذہنی امراض کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز صرف 41۔ اب ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مسلسل پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے اور انتہائی قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ جس وقت یہ تنخواہ میری بند ہو گئی، اس وقت شعیب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، BA اور MA۔ تنخواہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم بہت متاثر ہوئی۔ مجھے بینک سے بھی لون لینا پڑا۔ بینک سے فون آتا تھا قسط بھرو، اور وہ فون شعیب کو ہی کرتے تھے، تو اس سے اس کے دماغ پر بہت اثر پڑا۔ اس کی کبھی اس نے ہمیں اس کا محسوس نہیں ہونے دے دیا۔ ہاں، البتہ اس نے فیس بک بند کیا تھا، واٹس ایپ گروپ بند کیا تھا۔ آخری بار جب میں گھر پر نہیں تھا، وہ آیا تھا یہاں، اس کو MA کے لیے ایڈمیشن کرنا تھا، جس کے لیے اس کو کافی پیسہ ضرورت تھا۔ ایڈمیشن ڈیٹ بھی نکلی تھی، کچھ دن تھے، پھر ایڈمیشن کرنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے وہ ڈپریس رہا اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اور یہ کہانی صرف ایک شعیب کی ہی نہیں۔ وادی کشمیر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ایک سروے کے مطابق اس برس جون تک 227 افراد نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور پچھلے سال 515 افراد نے خودکشی کی کوشش کی، جن میں 66% سے زیادہ خواتین تھیں۔ تو کیا ان حالات کا زیادہ اثر خواتین کی ذہنی صحت پر پڑتا ہے؟
ख़वातीन पे मुझे लगता है कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसी जगहें नहीं होती हैं, सेफ़ स्पेसेस नहीं होती हैं जहाँ पे ख़वातीन खुद को एक्सप्रेस कर सके। अगर ख़वातीन स्पेशली सपोर्ट लेना भी चाहें, नहीं लेती है क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ही उनको रोक देती हैं। वो सोचती हैं शायद कल को इससे उनकी शादी पे असर पड़े या बाकी चीज़ों पे असर पड़े। तो स्टिग्मा अभी भी बहुत है, जिससे मुझे लगता है हर कोई अफ़ेक्ट होता है, पर ख़वातीन ज़्यादा अफ़ेक्ट होती हैं। और कई बार जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है और जो एक तरीके का जो यहाँ पे सोसाइटल नेचर है, और जहाँ पे औरतें घरों पे भी एक रोल निभाती हैं और बाहर की दुनिया में भी एक रोल निभाती हैं, उससे भी औरतों पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अगर आपका ताल्लुक़ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है तो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के इलाज की फैसिलिटीज़ ही नहीं या लोगों को इन तक रसाई ही हासिल नहीं, तो जाहिर है आबादी का बड़ा हिस्सा सफ़र कर रहा होगा। एक तो जो पिछले बहुत सालों से यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, टर्मोइल है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ड्रग अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब भी किसी को एक इंसान में चेंजेस दिखे, जैसे पर्सनैलिटी चेंजेस, वो छुप करके बैठता है, लोनलीनेस ज़्यादा पसंद करता है, घुल मिलता नहीं है, तो मुझे लगता है इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट के पास उनको लेना चाहिए रादर दैन मिसिंग ऑन इट। मेंटल हेल्थ बहुत ही, मैं अभी भी मानूंगा, इन्फेंसी में ही है और बहुत ज़्यादा स्टिग्मा रिलेटेड है उसके साथ। अगर किसी को भी बोलते हैं हम एक साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को, तो वो बोलता है कि आपने कैसे जुर्रत की मुझे बोलना, मैं पागल हूँ क्या। इस वक्त कश्मीरियों की तीसरी पीढ़ी परवान चढ़ रही है जिसने तशद्दुद और कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं देखा, गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। पीढ़ियों पर मुहित इस तरह के ट्रॉमा के असरात वाज़ेह हैं और जहनी अमराज के इलाज की फैसिलिटीज़ की कमी से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। कश्मीर में कशीदगी कब ख़त्म होगी पता नहीं, हालात कब बेहतर होंगे पता नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आगही और जहनी अमराज के डॉक्टरों की तादाद में इजाफा शायद हालात को कुछ बेहतर कर सके।